سر یہ مذاکرات تو دوبارہ بات شروع ہو گئی، ڈسکشن بھی شروع ہو گئی، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی، دل آویز باتیں کی، لیکن آؤٹ کم اس کا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی سطح پر یہ معاملات سنجیدگی سے آگے بڑھ بھی سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. سر میری نا اس پہ تھوڑی سی کیا کہیں گے آپ، اس کو کوئی سیاسی اپروچ نہیں ہے میری. مجھے کوئی 2002 سے میں پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں، ان تمام سیاستدانوں سے ملاقاتیں رہی ہیں، آپ کی بھی رہتی ہیں، ہماری بھی رہتی ہیں. پارلیمنٹ کور کیا، اسٹینڈنگ کمیٹیز، کوسچن آور، ملنا جلنا سب کچھ. تو میرے ایک مطلب اس میں بندے میں ریڈنگ سی آ جاتی ہے کہ کون کتنا مذاکرات میں کس موقع پہ سیریس ہے، اس کی گفتگو کا مطلب کیا ہے. 22-23 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے، مطلب ہے مجھے تقریباً جیسے میں نے کہا 2002 کے بعد یہ کتنے سال، 24 سال ہو گئے ہیں. سو آپ میں بھی تھوڑی سی ایک سیاسی حس پیدا ہو جاتی ہے، ریڈنگ ہو جاتی ہے. کہیں پہ بھی کسی لمحے بھی میں نے اس موجودہ حکومت کو مذاکرات کے سنجیدہ نہیں سمجھا. یہ میری رائے ہے فرام ڈے ون. جب سے بھی یہ عمران خان صاحب یا پی ٹی اے کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، اے جی مذاکرات کھیلتے ہیں، اے جی ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اے جی جناب کوئی مسئلے کا حل نکالتے ہیں. یہ اچھا انہیں یہ سیاسی طور پر یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ تاکہ حکومت پہ یہ الزام نہ لگے، دیکھیں جی حکومت جو اس کو دل بڑا کرنا چاہیے، اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے، پولیٹیکل پرزنر نہیں ہونے چاہیے، جیل میں لوگ نہیں ہونے چاہیے، بدنامی ہوتی ہے، انریسٹ نہ ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب یہ ساری باتیں حکومت بھی کہے گی، میڈیا بھی کہے گا، سول سوسائٹی بھی سب کہیں گے جناب کی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، فلاں فلاں چیزیں ہونی چاہیے. لہٰذا حکومت کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ کہ ہاں جی ہم تو بات کرنے کو تیار ہے، آ جائے. اب یہ دیکھیں 3 سال ہونے والے ہیں تو خان صاحب کو 2.5 سال ہو گئے جیل میں، اور بار بار یہ چیزیں مذاکرات بھی ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ خان صاحب بڑے سیریس تھے مذاکرات میں پولیٹیشین کے ساتھ. پہلے تو وہی بات نہیں کرنا چاہتے تھے جناب یہ حکومت جو ہے بے بس ہے، یہ تو مطلب کٹ پتلی ہیں، ان کی کیا، ان کے پاس پاورز ہے، میں کیوں ان سے بات کروں، میں تو ان سے نہیں بات کروں گا. وہ تو سیدھے ادھر بات کرنا چاہتے تھے، مقتدر سے بات کرنا چاہتے تھے. پہلے خان صاحب سیریس نہیں تھے، ان کو کوئی سمجھتے نہیں تھے. اب نومبر کے بعد یہ 2000 اس کے یہ 24 کے بعد حالات بدلے ہیں تو اب یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سو جب حکومت یہ کہتی ہے جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو میں رانا صاحب کو بھی سیریس نہیں لیتا. رانا صاحب ان کا ایک گڈ کاپ ہے. یہ حکومت جو ہے نا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتی ہے، ہمیشہ چلتی ہے، ہر پارٹی میں ہوتا ہے، ہر جگہ گھروں میں بھی ہوتا ہے شاید. یہ صحیح. بعض ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیرنٹس جو ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہوتے ہیں، ماں کو وہ بیچاری کوئی اور کہتی ہے تو باپ کچھ سختی کرے گا، تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. سو سیم فارمولا یہاں پہ ہے. رانا صاحب بڑے انٹیکیوٹ سے معصوم سے پولیٹیکل فیس بنا کے آئیں گے، وہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ویسے کر لیتے ہیں، اور ایسے لگے گا کہ ان کا عمران خان صاحب سے بڑا ہمدردی کوئی نہیں پیدا ہوا. یہ رانا صاحب کو اب نوٹ کر لیں. ان کی گفتگو سے لگے گا جو مشورے ان کو دے رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ لگے گا جناب کہ یہ تو بالکل عمران خان صاحب ان کا بس چلے ابھی چابی لیں اور جا کے اڈیالہ جیل کا سیل کھول کے خان صاحب کو ان کے حوالے کر دیں پی ٹی اے کے. یہ نہیں، لیکن کیا کریں بیچارے مجبور ہیں. دیٹس ہز اسٹائل آف ڈوئنگ اے تھنگ. جو وزیر اعظم فہد آپ کو یاد ہوگا پچھلے مذاکرات کس بات پہ ناکام ہوئے تھے جو جنوری میں لاسٹ ایئر، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا جو 7-8 تھے کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دیں، ہم نے ان سے گائیڈنس لینی ہے. اس وقت اسپیکر صاحب بھی تھے، یہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی تھے، سارے لوگ تھے، وزیر اعظم بھی تھے. کیا انہیں ملاقات کروا دی تھی خان صاحب سے؟ یہ چھوٹی سی بات تھی نا، ملاقات کروا دیتے بھئی اگر ہم مذاکرات میں سیریس ہیں. نہیں ہوئی تھی، پی ٹی آئی والے بھی ان کی بیوقوفی وہ واک آؤٹ کر گئے تھے، بات ختم ہو گئی تھی. اور یہی حکومت چاہتی تھی کہ یہ دیکھیں جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی بھاگ جاتی ہے. اچھا وہ ہو گیا. ابھی چلے آگے چلے سر، سہیل افریدی صاحب کو مبارکباد دی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، بڑا اچھا جسچر دیا، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. انہوں نے کہا کہ میری وزیر اعظم سے ملاقات کروا دیں. انہوں نے کہا ہاں ہاں میں بات کر کے بتاتا ہوں. یہ کتنا عرصہ ہو گیا، 6 مہینے ہونے والے ہیں سر، غلط نہیں کہہ رہا تو کیا انہوں نے ملاقات کروا دی سہیل افریدی صاحب کے، وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے. اور جہاں پہ آپ عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکتے، جہاں پہ آپ ان کی ڈیلیگیشن نہیں مل سکتا، اور یہ یسر رضا گیلانی صاحب میں چیئرمین سینٹ، انہوں نے رولنگ دی تھی کہ جناب کہ وہ چودھری وہ اجاز صاحب جو ہیں، اجاز چودھری صاحب سینیٹر، ان کو پروڈیوس کریں یہاں پہ سینٹ میں. جی بالکل. تو کیا پروڈیوس کیا گیا تھا ان کو؟ جب یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ نہیں کر سکتے جو گڈ ول جسچر کے طور پر دیکھی جاتی ہے کہ ملاقات کروا دیں، چلیں جناب بات چیت کروا دیں، چلیں ہاؤس میں پروڈیوس کریں، وہ کہتے ہیں جناب کہ آئیں ہم سے مذاکرات کریں، ہم آپ کو عمران خان آپ کا ببر شیر جو ہے نا رہا کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے. I seriously doubt on their intention just to engage them, just to drag them. یہ 3 سال بعد بھی فہد میں شرطیں کہہ رہا ہوں. آپ پھر مجھے آخری دنوں کی حکومت کے پھر پوچھیں گے مجھ سے کہ رؤف صاحب سنا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت میں اور پی ٹی آئی میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پھر یہ 3 سال بعد یہ سوال مجھے پوچھنا ہے آپ نے، یاد رکھیے گا، یہ آپ کلپ سنبھال کر رکھیں. میں سنبھال لیا. کلاسر صاحب مجھے ایک اور بات سمجھنی ہے آپ کی انہی باتوں سے کہ آپ چونکہ وہ 24 ایئرز بھی آپ نے بتائے، اور یہ بات درست بھی آپ کی، اتنا آپ نے بڑے اچھے سے بڑی مہارت سے
اپنی جگہ بھی بنائی اور سپر سٹار ہیں پاکستان کے. میں یہ سمجھنا اب چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ریڈنگ میں عمران خان صاحب کو لے کر یہ سارا تھا کہ اس حد تک وہ لے آئیں گے چیزوں کو, اور یہ معاملات اس طرح بنی بنائی گورنمنٹ تھی, سیم پیج کے معاملات تھے. آپ نے کبھی اسیس کیا تھا ان دنوں جب یہ پیک پہ چل رہے تھے؟ میرا خیال ہے پیک ان کی ختم ہو گئی تھی جون جولائی کے بعد. مجھے جو میں یہاں پہ بیٹھ کے چیزیں دیکھ رہا ہوں, خود بھی یہاں پہ اسلام آباد میں آپ نے بڑی محنت کی ہے, بڑے سیلف میڈ, اور اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے. یو ورک ہارڈ ٹو ریچ ہیئر. آپ بھی یہاں پہ تھے تھینک ہمارے ساتھ ہی, ہم آتے جاتے پھرتے پھراتے پارلیمنٹ ادھر ادھر. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیم پیج تھا, یہ جب جناب باجوہ صاحب بن گئے تھے, سیکنڈ ٹرم ان کو مل گئی تھی, تو انہوں نے کوشش کی کہ خان صاحب کو اس راستے کی طرف لگایا جائے جو ان کے ذہن میں تھا کہ بھائی صاحب ہم آپ کو لڑنے بھڑنے نہیں لائے تھے, ہم یہاں پہ اپوزیشن کو کہے تھے اس کو آج ڈھک دو, آج فلانے کو پکڑ لو, آج میڈیا گروپ کو آج بند کرا دو, آج فلاں جرنلسٹ جو ہے مالک ہے اس کو جیل میں ڈال دو, آج مطلب اس طرح کی ڈیمانڈز بند کریں, حکومت چلانے کی کوشش کریں. جہاں سے خان صاحب کی اور میرا خیال جنرل باجوہ صاحب کے درمیان ڈفرینسز بھی ہوئے تھے, اور یہ بات عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ باجوہ صاحب کہتے ہیں چھوڑیں جی کرپشن کے خلاف کیا آپ یہ محاذ کھولا ہوا ہے, اب ترقی کی بات کریں. تو خان صاحب ترقی کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے, وہ مشکل راستہ ہے. یہاں پہ نیب ایف آئی آپ کے پاس ہے, آپ کے ساتھ اس وقت کے ڈی جی آئی اے سے ملے ہوئے ہیں, آرمی چیف ساتھ ہے, تو آپ کو ترقی وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کون سا چیلنج ہے؟ آپ نے پھر میڈیا کو, آپ نے پھر پولیٹیشین کو, اپوزیشن کو, لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے, اور وہ ہوا ہمارے سامنے وہ چیزیں. اس وجہ سے میرا خیال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈسٹرب تھی کہ یہ خان صاحب جو ہے نا کسی اور سائڈ پہ چلیں گے. پھر سعودی سے تعلقات خراب کیے, پھر چائنا سے کیے, امریکن سے کیے. پاکستان کو کچھ بھی کہیں, تین ممالک کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. امریکنز ہیں, سعودیز ہیں, چائنیز ہیں, یو ہیو ٹو بی ود دیم. وہ کچھ بھی آپ نے ان تینوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, باقی بشاک پوری دنیا سے لڑ لیں. خان صاحب نے انہیں تینوں سے لڑ لیا. سو اسٹیبلشمنٹ جو خان صاحب سے ڈر گئی تھی, جس سے سیم پیج جو ہے ڈسٹرب ہوا ہے, وہ خان صاحب کی امبیشنز تھیں, وہ لوکل امبیشنز تھیں, وہ انٹرنیشنل امبیشنز تھیں. اپنے آپ کو لارجر دین لائف سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ شاید کہ میں پوری دنیا کے مسئلے حل کرا لوں گا. وہ کسی وقت ایران اور سعودی عربیہ کی وہ لڑائی آپ کو یاد ہوگا, وہ صلح صفائی کے لیے چلے گئے. تو کسی نے بڑا اس وقت ٹانٹ کیا تھا, ایک آپ جیسے کوئی دل جلے نے, انہوں نے جناب کہ سعودی عرب اور ایران کی تو بعد میں صلح کرے گا, پہلے اپنے پارٹی میں شہباز قریشی اور جہانگیر ترین کی صلح کروا لیں آپ, جو وہ آپس میں روزانہ ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. سو خان صحیح صاحب ہے. جو ہے, میرا یہ خیال ہے گورننس, معاشی ان چیزوں پہ ان کا فوکس کمپیریٹیولی کم تھا باقی چیزوں پہ زیادہ, جس کی وجہ سے سیم پیج ڈسٹرب ہوا. پلس پھر انہوں نے پہلے سے اناؤنس کر دیا تھا ایک طرح کا کہ جنرل فیض حمید ول بی مائی آرمی چیف, جس پہ باقی جو سینئر کمانڈر اس وقت بیٹھے تھے جون جولائی میں 2021 میں, انہیں لگا کہ بھائی صاحب تو پھر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کون دے گا اگر ابھی سے عمران خان صاحب نے اپنا آرمی چیف اپنا چن لیا ہے. پھر باجوہ صاحب کو لگا ہوگا کہ جناب میرا 1.5 سال ابھی رہتا ہے, تو خان صاحب نے ایک پیرالل چیف اور کھڑا کر دیا کمپنی میں, ایک اور سی ای او آ گیا, تو کمپنی کیسے چلے گی؟ سو یہ میرا خیال ہے کچھ ریزن تھی جو ریڈ کی جا سکتی تھی ان دا مڈل آف 2021 کے چیزیں ٹھیک نہیں جا رہی, مائی ریڈنگ. اچھا, آخری بات کلاسا صاحب, آپ اکثر اپنی تحریروں میں بھی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اکثر آپ کے تبصرے بھی سنیں تو اس میں بھی آپ یہ بتاتے ہیں کہ بڑی زبردست اور اعلیٰ ترین تقریریں محمود خان اچکزئی صاحب کیا کرتے تھے مشرف صاحب کے دور میں بھی, اور آپ ذاتی طور پہ بھی, باقی سارے جرنلسٹ بھی, ہم جیسے طالب علم بھی ان کی سٹیٹمنٹس کے رومانس میں مبتلا ہو جاتے تھے. ابھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم کو وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں, ان کے پاس بہت سارے مینڈیٹ بھی ہیں, وہ کوئی رول کیوں نہیں پلے کر پا رہے آپ کی ریڈنگ کے مطابق؟ مجھے یاد ہے کہ جب 2002 کی پارلیمنٹ آئی مشرف دور میں, ان کی تقریر سننے کے لیے آپ اب پارلیمنٹ کیفے میں بیٹھے ہیں, گیلری میں بیٹھے ہیں, چیمبر میں کسی کے پاس بیٹھے ہیں, جو ہی ہوتا تھا, یہ سارے صحافیوں کے اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, سارے دوڑتے تھے یار اچھا صاحب تقریر کرنے چلے, ایک لفظ مس نہیں ہونا چاہیے. یہ میں نے ان کا کرزما, ان کا دیکھا ہوا ہے, تقریر کا سٹائل بڑی اچھی کرتے تھے, دبنگ, ڈیرنگ, ایوری تھنگ. یہ 2002 اور 2007 تک ہم نے چیزیں پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی. اب کیا ہوتا ہے, اب آپ جا کے ان کی تقریر سنیں, کتنے لوگ پریس گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, مجھے چھوڑ دیں, اور کتنے ان کو سننے جاتے ہیں, کتنا ان پہ لکھا جاتا ہے, کتنی ان پہ بات ہوتی ہے کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یا ان کو اس طرح پیش کیا جاتا ہوتا ہے. سو وہ جب ہم یہ سمجھتے تھے کہ اچھا صاحب جیسے بندے جو ہیں یہ ون مین آرمی ہوتے ہیں, انہیں اقتدار کی, پاور کی کوئی خواہش نہیں ہوتی, یہ ہمارا امیج تھا, ہمارا تصور تھا, یا انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے بنا دیا. جب 2013 میں انہوں نے یہاں ہمارے پشتون اور ہمارے بلوچ بھائیوں میں پرابلم ہوئے, کوئٹہ میں بیٹھ کے سیٹل نہیں کر سکتے, ذرا ذہن میں رکھیے گا. الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کے رائمنڈ مری گھر جا کے بلوچوں اور پختونوں کی پاور شیئرنگ کروائی. ایک پنجاب کے لیڈر نے, نواز شریف صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2.5 سال یہ مالک صاحب رہیں گے اور 2.5 سال زہری صاحب رہیں گے, اور درمیان میں اچکزئی صاحب کو کیا ملا یہ ڈیل کرانے کا, ان کے بھائی کو گورنر لگایا گیا. اگلے 5 سال وہ گورنر لا کے بلوچستان میں وہ بیٹھے رہے, اسی میں سارا
کھانا پینا خرچہ مرچہ سب کچھ تھا وہ وہیں پہ ہوتا رہا، اور بھی بہت ساری سیٹیں تھیں، خواتین لیڈیز وغیرہ وہ بھی آ گئے، وزیر بھی بن گئے. سو اس کے بعد ان 5 سال میں کبھی آپ نے اچھے صاحب کو سنا؟ اسی اچھے کا یہ عمران خان صاحب مذاق اڑاتے تھے چادر پہن کے. سو اچھے صاحب کی وہ جو رسپیکٹ تھی کہ شاید انہیں پاور نہیں چاہیے، انہیں پیسہ نہیں چاہیے، انہیں اختیار نہیں چاہیے، انہیں کلاؤٹ نہیں چاہیے، ہی از اے ڈیموکریٹ، ہی از اے ون مین آرمی، ون مین مطلب وہ کہتے ہیں لون رینجر، وہ فائٹ کریں گے جمہوریت کے لیے. تو میرا خیال ہے ان کی ایک ہی تقریر ہے جو انہوں نے 2002 میں جناب مشرف کے خلاف کی تھی، نواز شریف صاحب کے حق میں کی تھی، وہی تقریر آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہی تقریر ہے، وہی عمران خان صاحب کے حق میں ہے. اور ان کو کوئی ایک کاما فل سٹاپ چینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو ان کی 2002 کی پارلیمنٹ میں تقریر ہے، سیم تقریر ہے. سو اچنزئی صاحب کا اس وقت کوئی قدر وہ عزت نہیں رہے گی، نہ میڈیا میں رہے گی ہے اس طرح کی. میں پولیٹیکل عزت کی بات کر رہا ہوں، پرسنلی آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم، مطلب اچھے بندے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں سیاسی عزت کی بات کر رہا ہوں. مطلب کون ان کو سیریس لیتا ہے اتنے؟ ان کو تو حکومت جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو تو پوزیشن لیڈر بنانے کو تیار نہیں ہے، لیو الون باقی کام کرنے کے لیے. وہ کیا کر لیں گے؟ عمران خان صاحب نے جن کو چوائس کیا ہے کہ جن کو حکومت اپوزیشن لیڈر، ان کا خیال تھا کہ ان کی نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے ساتھ بڑی اچھی الائنمنٹ رہی ہے 2002 سے لے کے 2013 تک، تو وہ شاید اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے اور پھر وہ کھڑے ہو کے میرے لیے باتیں کریں گے، میرے تقریریں کریں گے. سو میں نہیں سمجھتا کہ چودھری صاحب کوڈ بی اینی افیکٹو ان دا گیون سرکمسٹانس. یس 2002 2007 کی پارلیمنٹ اور تھی، اس وقت اس کا نام بھی تھا، قد کاٹ بھی بہت بڑا تھا. ابھی بھی آپ ان کی آپ ایک کام کریں، کسی وقت گوگل پہ جائیں اور تقریر نکالیں ان کی 2002 کی پارلیمنٹ کی، کوئی تقریر نکال لیں، کوئی اسپیسیفک نہیں. اور آج کی ان کی تقریر پچھلے مہینے جو انہوں نے کی ہے یہ قومی اسمبلی میں، دونوں کو سامنے رکھ لیں. 22 سال کا یہ گیپ ہے، 24 سال کا، کوئی ایک فکرہ کاما فل اسٹاپ آگے پیچھے ہو تو مجھے بتائیے.